علیکم دوستو، ان سائٹ پہ موزم فخر میں خوش آمدید۔ چمن بارڈر پر جناب گھمسان کی لڑائی میں 20 افغانی کے ہلاک ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ نہ صرف بڑھتی چلی جا رہی ہے بلکہ کل افطار سے قبل شروع ہونے والی جھڑپیں اس وقت نہایت ہی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہیں۔ یہ جو جھڑپیں تھیں جو کہ پاکستان اور افغانستان کی بارڈر سیکورٹی فورسز کے درمیان شروع ہوئیں، یہ نہ صرف چمن بلکہ لنڈی کوتل، ترخم اور تیرہ میں بھی مختلف مقامات پر جو پاکستان اور افغانستان کی افواج ہیں ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اسی دوران رات کو بھکر میں ایک پولیس چیک پوسٹ پر بھی ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 2 پولیس اہلکار شہید، جبکہ 2 کے بارے میں یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں، ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ جو سارے واقعات ہیں فائرنگ کے، اس کی کافی حد تک جو تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی ان جھڑپوں کی کچھ سیٹلائٹ امیجز اور نائٹ ویژن گوگل سے ریکارڈ کی جانے والی ویڈیوز بھی اس وقت منظر عام پر ہیں، جہاں پر اس بات کا اظہار پاکستان کے سیکورٹی ذرائع کی طرف سے کیا گیا ہے کہ کل افطار سے کچھ ٹائم قبل اچانک ہی وادی تیرہ میں جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا، وہاں پر افغانستان کی فورسز کی طرف سے اچانک پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے اوپر مارٹر گولوں کے ساتھ حملہ کیا گیا اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس دوران کوشش کی گئی کہ وادی تیرہ کی طرف ایک تشکیل کو دھکیلا جا سکے، اور پاکستان نے اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے فوری طور پر مؤثر جواب دیا۔ وادی تیرہ میں یہ جو انفلٹریشن کی کوشش تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا، اور پاکستان کے علاقوں پر مارٹر شیل پھینکنے والی جو افغان چیک پوسٹ تھی اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کے یہ اسکرین شاٹس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر یہ جو چیک پوسٹ ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا واقعہ ہے وہ لنڈی کوتل میں پیش آیا ترخم بارڈر پر، اور یہاں پر بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو افواج ہیں اس میں وقفے کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ یہاں پر جو ہیوی گنز ہیں اس کے ذریعے فائرنگ کی گئی، اور یہاں پر پاکستان نے افغانستان کی چیک پوسٹ جہاں سے روسی ساختہ ٹینک کے ذریعے پاکستانی علاقوں پر بمباری کی جا رہی تھی، پاکستان نے ایک ڈرون اٹیک کرتے ہوئے یہ جو رشین میڈ ٹینک تھا اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور اس طریقے سے یہ جو مختلف واقعات ہیں یہ رات بھر جاری رہے۔ آج دن کے آغاز پر یعنی سحری کے بعد چمن بارڈر پر افغانستان کی جو ملیشیا ہے اس کی طرف سے پاکستانی چیک پوسٹوں کے اوپر فائرنگ کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے فوری اور سخت جواب افغان فورسز کو دیا جا رہا ہے، جس میں افغان فورسز جو ہے وہ علاقہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ کئی مقامات پر یہ جو جن سیکٹرز کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، یہاں پر کئی مقامات پر افغان فوجی سفید جھنڈے لہرانے پر بھی مجبور ہوئے، اور کئی مقامات پر افغان فوجی جوتے چھوڑ کر بھاگتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مختلف ویڈیوز اس طرح کی میرے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس وقت جو صورتحال ہے میرے نزدیک یہ اس وقت پاکستان اور افغانستان ایک فل فلیج وار کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان مشرف زیدی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں: "The Taliban regime initiated unprovoked firing along the Pakistan-Afghanistan border in Turkham and Tira subsectors. Pakistan security forces responded immediately and effectively, silencing the Taliban aggression. Any further provocation will be responded to immediate and severely. Inshallah, Pakistan will continue to protect its citizens and guard اٹس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی"۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں مشرف زیدی صاحب کہ پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر افغان طالبان انتظامیہ نے پاک افغان سرحد پر ترہم اور تیرہ کے علاقوں میں بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی طرف سے مؤثر جواب دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب فوری اور سخت انداز میں دیا جائے گا۔ پاکستان اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور سرحدی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات اٹھائے گا۔ اب یہ جو تناؤ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ انفیکٹ
وہ ایریل سٹرائکس جو کہ پاکستان نے خوست، ننگرہار اور پکتیا میں کی تھی، یہ اس کے رد عمل میں آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں یکے بعد دیگرے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور پاکستان کے سیکورٹی سے متعلق اداروں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو دہشت گردی ہے اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حقیقت میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یہ جو کارروائیاں ہیں پرتشدد اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، اور اس کا جو حل ہے وہ مجھے فوری طور پر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے اندر اگر دوسری جانب کا قصور ہے تو ہماری طرف سے بھی اس سارے عمل کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ANP کے سابق سربراہ جناب ولی خان مرحوم نے برسوں قبل خبردار کیا تھا، اور یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے کہ جناب آپ جس طریقے سے افغانستان کے اندر جن لوگوں کو پروان چڑھا رہے ہیں یہ ایک دن آپ کے ہی گٹوں کو کاٹیں گے۔ راحت اندوروی جو ایک بڑے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بھی ولی خان کی جو تنبیہ تھی اس کو اپنے الفاظ میں اس شعر کے ذریعے بیان کیا تھا: لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ آگ لگی، ایسی لگی کہ صرف ہمسایوں کے گھر نہیں جلے بلکہ ہمارا اپنا آشیانہ، ہمارا اپنا وطن عزیز بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ افغان جنگ جس کو جہاد کا رنگ اس وقت کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ہیروئن کلچر آیا، پاکستان میں کلاشنکوف کلچر آیا، یہاں پر فرقہ واریت آئی، یہاں پر شدت پسندی آئی، کیونکہ یہ تمام چیزیں انہوں نے خلا میں نمو نہیں پایا تھا۔ یہاں پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گرد تیار کرنے ہیں، یہ جو اس وقت کے مجاہد تھے، ان کو تیار کرنے کی نرسریاں خود ہم نے لگائی تھیں۔ یہاں پر ان نرسریوں کے اندر یہ جو شدت پسندی ہے اس کو ہم نے پروان چڑھایا تھا، اور اب یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی اگیں گے۔ ہم نے جو چیز بوئی تھی وہی ہماری طرف اب پلٹ کر واپس آ رہی ہے، اور اب ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ جو شدت پسندی اپنے سوسائٹی کے اندر لے کے آئے تھے، یہ جو فرقہ واریت ہم اپنی سوسائٹی کے اندر لے کے آئے تھے، یہ کس حد تک خطرناک تھی۔ جب سوویت یونین نے پسپائی اختیار کی تو ہم نے جناب سوویت یونین کے ڈھہنے کے اوپر جشن منایا، ہم نے کہا جناب ہم نے بڑا مار کا سر انجام دے دیا ہے، لیکن اس بات کو بھول گئے کہ جب بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں یا عمارتیں ہیں وہ ڈھہتی ہیں تو پھر گرد و غبار بہت ہی زیادہ اڑتا ہے، اور یہ سوچ لینا کہ یہ گرد و غبار ہوا کے رخ پر ہماری طرف نہیں آئے گا، یہ ایک اہم کانہ خیال تھا۔ اسی طرح کا ایک اور اہم کانہ خیال ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ یعنی تصویراتی گہرائی کی بنیاد پر بنایا، اور یہ وہی مرحلہ تھا جب 9/11 کے بعد ہم امریکہ کے اتحادی بنے تھے، لیکن ہم اپنی اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کو نہ صرف برقرار رکھنا چاہتے تھے بلکہ یہ وہی ٹائم تھا جب پاکستان پر ڈبل گیم کے الزامات لگے۔ پاکستان نے اپنے تعلق کو ایک نازک دھاگے کے ذریعے بچانے کی کوشش کی اور بچایا بھی۔ ایک وقت تھا جب جنرل اشفاق پرویز کیانی جو پاکستان کے فارمر آرمی چیف ہیں، وہ ان کو آرکیٹیکٹ آف ریہیبلیٹیشن آف طالبان کہا جاتا تھا، کہ جناب وہ تھے جنہوں نے ایک خاص وقت میں خاص دباؤ کے اندر بھی طالبان کو بچا کے رکھا تھا۔ اب جن کو بچایا تھا وہی اب ہمارے گلے پڑ رہے ہیں، تو ہمیں اس ساری صورتحال پر جو ہے وہ اپنی موجودہ اور سابقہ تمام پالیسیز پر غور کرنا چاہیے۔ حد تو یہ ہے کہ اب جو سیٹلڈ ایریاز ہیں پنجاب کے، وہاں پر بھی یہ سوسائڈ اٹیکس خاص طور پر پولیس چیک پوسٹوں پر ہو رہے ہیں۔ بھکر کے اندر ہونے والا جو واقعہ ہے یہ ایک بڑا سنگین سگنل ہے، کیونکہ یہاں پر جو خودکش حملہ ہوا اس میں 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے، 4 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، جن کے میں 2 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ بھکر کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شہزاد رفیق کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بھکر کے علاقے داجل میں ایک چیک پوسٹ پر خودکش حملہ کیا گیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ داجل کا علاقہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور بھکر کی سرحد پر واقع ہے، یعنی
خیبر پختونخوا سے یہ جو ملیٹنسی ہے، یہ جو ٹیرر نیٹ ورک ہے، یہ اب پنجاب کے اندر آ رہا ہے. اور جب ہم پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جب دہشت گرد پولیس پر اٹیک کرتے ہیں، تو وہ انفیکٹ پہلی ڈیفنس شیلڈ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر پہلی ڈیفنس شیلڈ کے اندر انسیکیورٹی اور جو ہے وہ تشویش پھیل جائے، خوف پھیل جائے، تو پھر اس کے حالات اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ تحریک طالبان اور دیگر ملیٹنٹ گروپس اور وار لارڈز اب پنجاب کے مستحکم اضلاع جیسے تونسا، دریا خان، بھکر، میاں والی، ڈیرہ غازی خان اور لیا کو بھرپور طاقت سے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. حالیہ دنوں کے اندر جب اکتوبر کے اندر پاکستان نے افغانستان پر ایریل سٹرائکس کی تھیں، تو اس موقع پر بھی انہی ایریاز کے اندر ٹی ٹی پی نے اپنی پریزنس کا اظہار کیا تھا. مختلف جو تصاویر اور ویڈیوز انہوں نے سرکولیٹ کی تھی کہ جناب ہم یہاں پر موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی 31 جنوری کو جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے مربوط واقعات سامنے آئے تھے، وہاں پر ڈی جی خان سے تعلق رکھنے والے ہسبینڈ اینڈ وائف کی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں، جو بتا رہے تھے کہ ہمارا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، ہم بزدار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور جناب ہم بلوچوں کے لیے جا کر لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ انہی کی بیلٹ کا ایک حصہ ہے. اب اگر یہ جو اضلاع جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ ڈی آئی خان خیبر پختونخوا، اس کے ساتھ ساتھ کلاچی، عیسیٰ کھیل، بلوچستان جیسے علاقوں سے متصل ہیں، جو پہلے ہی ٹی ٹی پی کی طرف سے شدید متاثر ہیں. لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو دباؤ اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے نکل کر پنجاب اور سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، مرکزی علاقوں تک پھیل رہا ہے، یہ انفیکٹ پاکستان کی سیکیورٹی کو ایک اور بحران سے مبتلا کرنے کی ایک کوشش ہے. حالیہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں بڑھ چکی ہیں، خاص طور پر 2025 اور 26 میں. مثال کے طور پر جنوری 2026 میں میاں والی میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 دہشت گرد مارے گئے تھے. اسی طریقے سے فروری 2026 میں پنجاب بھر سے ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے 26 ارکان کو گرفتار کیا گیا تھا، جو اہم عمارتوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. یہ گرفتاریاں لاہور، سرگودا، سائیوال، خوشاب، میاں والی، بھکر، فیصل آباد اور دیگر اضلاع سے ہوئیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہاں پر بھی پنجاب اور سندھ میں بھی دہشت گردوں کا نیٹ ورک یا ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں. اور اگر یہ دہشت گردی افغانستان کے اوپر پاکستان کی جو سرجیکل سٹرائکس ہیں اور افغان رد عمل جس کا کابل اجلاس میں جائزہ لیا گیا تھا اور تجاویز پیش کی گئی تھی، میں نے کل ایک ویڈیو میں کابل اجلاس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں. اب اگر ان تمام چیزوں کو، یہ جو حالیہ دنوں میں واقعات ہو رہے ہیں کابل اجلاس کے بعد اور اس کی رداد کے ساتھ آپ جوڑیں، تو پکچر ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مکمل ویو ہے جو کہ پلینڈ ایکٹیویٹیز کی ہیں، جو کہ پاکستان کی طرف آ رہی ہیں، اور ہمیں بھی ایک پلینڈ ایکٹیویٹی کے ذریعے ہی اس ساری صورتحال کا جواب دینا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب پاکستان کو اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہونا ہے. اتحاد انفیکٹ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ جو لڑائی ہے وہ نہیں لڑی جا سکتی. پاکستان کی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی اپنی جو ماضی میں کیے جانے والے غلط اقدامات ہیں، اس وقت ہم جب یہ بات کیا کرتے تھے کہ جناب یہ طالبان ایک دن آپ کا گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے، تو اس وقت ہمیں ملک دشمن کہا جاتا تھا. آج جب طالبان نے گریبان پر ہاتھ ڈال دیے ہیں تو ہم اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلی یہ بات کیوں نہیں سنی. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ پچھتا کر ہی سبق سیکھا جائے. پہلے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اور اپنے مفادات پر مبنی، اپنی سلامتی، اپنے تحفظ کی بنیاد کے اوپر جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہی کامیاب رہتی ہیں، اور انہی پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.